मसीह में आप सबको सलाम। आज पाम संडे है और पाम संडे आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो और खुदा बाप आपको बहुत बरकत दे। पाम संडे के बारे में आज कलाम हम पेश करेंगे। पाम संडे आप मनाने को हैं और आज से 2000 साल पहले जब ये वाकया रूनुमा हुआ तो उस दिन बहुत से छोटे छोटे वाकयात क्रूसक भी थे जो इस वाकयात से जुड़े हुए हैं। आगाज ही में मसीह खुदावन से अपने शागिर्दों को भेजते हैं कि वो जाएं और एक गांव से गधी का बच्चा लेकर आए, और जब वो उसको लेकर आते हैं तो लोग जो कि उस वक्त इंतहाई गुर्बत के आलम में थे, उन्होंने वो कपड़े भी उतारे और उस गधी के बच्चा के ऊपर डाल दिए। लोगों ने अपने कपड़े मसीह खुदावन यीशु के रास्ते में बिछा दिए और यीशु खुदावन इस शाहाना अंदाज में जब दाखिल होते हैं यरूशलेम में तो लोग नारे लगा रहे हैं, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। हाल में बाला पर होशाना। लोगों ने डालियां तोड़ दी और डालियां लेकर झूमते हुए गाते हुए यीशु मसीह के नारे लगाते हुए यरूशलेम में दाखिल हुए। इस सारे मंजर को सब मसीह खुदावन यीशु अल मसीह जो थे, वो उसके मुखालिफिन जो थे, वो देख रहे थे। फकीर, काहिन, फरीसी, उन्होंने कहा कि इनको खामोश करवाओ, उनको चुप करवाओ। क्या ये नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा जोर जोर से चला रहे हैं? क्योंकि उन्हें कबूल नहीं था कि वो मसीह खुदावन को इब्ने दाऊद कहें और इब्ने दाऊद को होशाना कहें। उनके लिए जो वो जुमला था नाकाबिले बर्दाश्त था, इससे वो उनको चुप करवाना चाहते थे। और इस मौके पर खुदावन यीशु अल मसीह ने एक जुमला बोला। आज ही जब कोई सबूत मिलता है हमें जो मसीहियत की सच्चाई को या किताबे मुकद्दस की तारीख को साबित करता है, तो ये कहते हैं कि पत्थर चला उठेंगे। और मसीह खुदावन यीशु अल मसीह ने भी ये कहा था कि अगर ये खामोश रहें तो ये पत्थर चला उठेंगे। ये सब कुछ रूनुमा हुआ। मसीह खुदावन ने उसके बाद वहां पर जो मनी चेंज करने वाले थे, कारोबार करने वाले थे, जो पैसे बदलने के लिए वहां बैठे थे, जो सरफे का काम करने के लिए वहां बैठे थे, उनके तख्ते उल्ट दिए और सब कुछ किया। और उसके बाद जब आप लूका की इंजील को देखेंगे तो यहाँ पर एक खुदावन के कलाम में एक आयत लिखी है जो आज हमारा मौजू होगी। इस आयत में खुदावन के कलाम में लिखा है, लूका उसका 19 बाब उसकी 41वीं आयत 41 आयत में यूं लिखा है, मसीह खुदावन सब चीज़ों को पसंद करता है। वो गधी को लेकर आते हैं, उनके ऊपर कपड़े बिछाते हैं, वो डालियां तोड़ते हैं, वो डालियां लहराते हैं, वो बड़े बड़े नारे लगाते हैं, वो बड़े खूबसूरत अंदाज में खुदावन की तारीफ करते हैं। मसीह खुदावन सब कुछ पसंद करता है, लेकिन वो रोता क्यों है? वो आंसू क्यों बहा रहा है? ये आंसू बहाना जो है ये फिक्रिया है। हम कभी कभी खुदा को खुश करने के लिए वो तमाम काम करते हैं जो हमारी नज़र में दुरुस्त होते हैं, लेकिन वो काम नहीं करते जो उसकी नज़र में दुरुस्त होता है।
بنی اسرائیل کے تمام لوگ بڑے خوش جذبے کے ساتھ، بڑے اگر میں کہوں کہ بڑے جذباتی کے ساتھ کام کر رہے تھے تو یہ غلط نہ ہوتا، لیکن وہ اس بات کو بھول گئے تھے جو حقیقی بات ہے، جسے وہ دیکھ رہے تھے، جس کے لیے نعرے لگا رہے تھے، جس کو وہ اپنے بادشاہ کے طور پر لے کر جا رہے تھے یروشلم میں، جس کے لیے ان کی توقع تھی کہ یہ جب یروشلم میں داخل ہوگا تو وہ روم کو تباہ و برباد کر دے گا اور یہاں پر اپنا تخت قائم کرے گا۔ اس نے پہچانا ہی نہیں تھا، وہ گدھے پر سوار تھا، اس لیے سلامتی کا پیغام لے کر آیا تھا، اور یہ سلامتی کا پیغام لانے والا وہی تھا جس کے بارے میں یسایہ نبی کی معرفت بھی کہا گیا کہ سلامتی کا شہزادہ اور مسیح خداوند رو رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ بھیڑ ہے، وہ جو لوگ ہیں وہ بھیڑ کی طرح تھے، بھیڑ تھی، بہت زیادہ بھیڑ ہے، اور بھیڑ کے اپنے نہ کوئی جذبات ہوتے ہیں، نہ لفظ ہوتے ہیں، اور نہ ہی ان کی کوئی ذاتی شخصی سوچ ہوتی ہے۔ ان کو جو سوچ دی جائے یا کوئی کام دیا جائے یہ اسی کو لے لیتے ہیں۔ اس بھیڑ کو آپ جانتے ہیں کہ بھیڑ وہاں پر کہتی ہے کہ اسے سلیب دو۔ میرے عزیزو، یہ وہی بھیڑ تھی جو اس کے نعرے لگا رہی تھی، اور یہ وہی بھیڑ تھی جو ایک وقت میں اسے سلیب کے لیے کہہ رہی تھی کہ اسے سلیب دو، سلیب دو، اسے سلیب دو، کیونکہ اس بھیڑ کو جسے پہچاننا چاہیے تھا انہوں نے اس کے لیے گدھی کا استعمال کیا، اس پر کپڑے ڈالے اور اس کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے کیا، لیکن وہ نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا، اور مسیح خداوند نے اس بات کا اقرار کیا اور اپنے آنسو بہائے ان لوگوں کے لیے، اور آنسو بہاتے ہوئے اس نے کہا کاش کہ تو اپنے اس دن میں جانتا، یعنی کہ تیرے سامنے سلامتی کا شہزادہ ہے اور تو سلامتی کے شہزادے کو پہچان نہیں پا رہا ہے، تو کس کی تلاش کر رہا ہے، یا تو کسے اس وقت تخت پر بٹھانا چاہتا ہے، اس مسیحا کو جس کو پرانے ادنامے کے نبیوں نے پیشن گوئی کی، اس مسیحا کو جو نبیوں کی معرفت کہا گیا، اس کو تو اس حالات میں لے کر آ رہا ہے، پیش کر رہا ہے۔ میرے عزیزو، تمام قوموں کو کرے گا تو جب آئے گا یہ کیا کرے گا؟ یہ جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا، اپنا تخت قائم کرے گا۔ اس مقام پر اس حقیقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم بھی کبھی کبھی نعرے لگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں جو دنیا کی نظر میں اچھا ہوتا ہے، لیکن وہ نہیں کرتے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ اس پام سنڈے کو آپ بھی ڈالیاں لہرائیں گے، یا ڈالیاں لہراتے ہوئے جھومیں گے، گائیں گے۔ کچھ لوگ آج ڈالیوں پر پھول لگاتے ہیں جو اپنی عقیدت کا اور زیادہ اظہار کرتے ہیں، تو آپ کی عقیدت، آپ کی محبت، آپ کے جذبات، آپ کا سب کچھ درست ہے، لیکن یہ سب کچھ کرنا کافی نہیں ہے۔ کافی کیا ہے؟ مسیح خداوند کو جاننا کہ اس کا ہماری زندگی میں کیا تعلق ہے یا نہیں ہے، ورنہ وہی ہوگا کہ جب نعرے لگائے گئے تو لوگ نعرے لگائیں گے، لیکن انہیں سمجھ نہیں آئے گی کہ نعرے لگا کیا رہے ہیں۔ انہیں اتنا بھی پتا تھا کہ جس کو کہہ رہے تھے کہ ابن داؤد کو ہوشینا، مبارک ہے وہ جو خدا ان کے نام سے آتا ہے۔
عالم بالا پہوشانا اسی کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے سلیب دو، اسے سلیب دو، اسے سلیب دو۔ اس پالم سنڈے کو سنجیدگی کے ساتھ گزاریں، اس پر نعرے لگائیں، ڈالیاں لہرائیں، سب کچھ کریں، لیکن ذرا سوچیں کہ کیا ہماری حالت ان یہودیوں کی طرح تو نہیں، جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے جذبات ہی نہیں ہیں، جن کے ذہن میں ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ مسیح خداوند یسوع جو اس کا تعلق اس دنیا کے ساتھ تو ہے، اس دنیا کے ساتھ تو ہے تعلق اس کا تعلق دراصل آپ کے ساتھ بھی ہے میرے عزیزو بارغن، آپ کی روح کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ خداوند یسوع المسیح نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، خدا باپ نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا تک بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میرے عزیزو، ہم گھومتے پھریں، ناچیں گائیں، یہ نہیں لکھا جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا کرے کہ اگر آپ نے آج تک ہمیشہ کی زندگی حاصل نہیں کی تو اس پالم سنڈے پر میری یہ دعا ہے کہ خدا وند یسوع المسیح آپ کی زندگی کو بدلے اور آپ کو ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ میرے عزیزو، خدا باپ آپ کو بہت برکت دے اور برکتوں پہ برکتیں دے۔ میرے عزیزو، ہماری اس میسیج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا، لائک کریں، تاکہ خدا باپ آپ سب کو برکت دے اور آپ کی تمام مشکلاتیں، تمام پریشانیوں کو دور کرے اور آپ کے تمام گھرانے کو بہت